بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سنائیں گے۔ ایمان افروز واقعہ ہے، آپ دوستوں سے گزارش ہے اس کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا۔ سب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے مراد ہیں۔ جب 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان 39 اشخاص میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑے حوصلے کا سبب بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، فرمانے لگے، اے میرے رب، ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ کی صورت میں، ایک شیر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی ہے، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ میرے حضور ادھر دعا مانگ رہے تھے اور ادھر عمر غیظ و غضب سے اپنے گھر سے نکل پڑے، اس مقصد سے کہ بانی اسلام کا چراغ ہی بجھا دینا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملے جنہوں نے پوچھا، عمر تمہارا جانے کا کچھ انداز اچھا نہیں لگ رہا، خیریت ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے، چراغ اسلام کو بجھانے جا رہا ہوں۔ وہ شخص مسکرا کے کہنے لگا، ذرا اپنی گھر کی خبر تو لو۔ تو عمر کہنے لگے، میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تمہاری بہن فاطمہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد انہیں بہت سخت غصہ آیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب گھر کے پاس پہنچتے ہیں تو اندر سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو غصہ اور بڑھ گیا اور اپنے بہن کے گھر کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ ان کے اہل خانہ سمجھ گئے کہ ایک گھرجدار آواز آئی، دروازہ کھولو۔ ان کی بہن نے جلدی سے معلم کو چھپایا اور خود آ کر دروازہ کھول دیا۔ بہن سے کہنے لگے، تم صابی ہو گئی ہو، تم نے اپنے بتوں سے وفا کرنا چھوڑ دی ہے۔ اس کے بعد اپنی بہن کو بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ بہن کا سر جب پھٹا اور اس سے خون بہنے لگا اور مزید مارتے چلے جا رہے ہیں، اتنے میں بہن بولی کہ تم خطاب کے بیٹے ہو، پر میں بھی تو خطاب کی بیٹی ہوں، جتنا ظلم اور جبر کر سکتے ہو کرو، پر میں محمد عربی کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے میری بہن میں اتنی بجلیاں بار دی۔ اس کے بعد عمر کہنے لگے، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے کیا مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہنے لگی، پہلے غسل کرنا ہوگا۔ ادھر عمر اپنے بدن کو دھو رہے تھے، ادھر میرا رب عمر کے دل کو دھو رہا تھا۔ اتنے میں وہ معلم باہر آئے قرآن پاک کو لے کر، تو قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں رات کے محبوب چاند، ہم نے تو قرآن اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے تاب ہو کر کہنے لگے کہ عمر کی عمر برباد ہو گئی، اور ایک دم کہنے لگے کہ مجھے لے چلو اس حضور کے دربار میں۔ بہنوئی ان کے ساتھ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر پہنچ گئے۔ جب دروازے کے سوراخوں میں دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہے، ان کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگتے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دروازے کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا تو استقبال ضرور کریں گے، اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہوئی تو اسی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیں گے۔ حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور گلے میں ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو پکڑ کر کہا، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ۔ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا۔ ایک دم لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدائیں اتنی زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی۔ جب اسلام لے آئے تو حضور سے پوچھتے ہیں کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہنے لگے، جی ہاں، ہم حق پر ہے، اللہ کا دین سچا ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟
کہنے لگے میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ پھر کہنے لگے کہ ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں، آج کے بعد ہمیں کھل کر عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہے، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں اور دوسرے صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، اور حضور درمیان میں موجود تھے۔ یہ قافلہ سفر کرتے کرتے حرم کے صحن میں آ کر عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا۔ حضرت عمر ایک ایک کا دروازہ جا کر کھٹکھٹاتے ہیں۔ وہ سب تو اس خوش فہمی میں تھے کہ یہ بانی اسلام کا چراغ بجھانے گیا ہے اور ابھی اچھی خبر لے کے آیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے آؤ عمر، کدھر آئے ہو؟ عمر کہنے لگے تمہیں بتانے آیا ہوں، کمزوروں سے پنجہ آزمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ میرے حضور فرمانے لگے جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ عمر کے سائے کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جب اسلام لائے تو زندگی کا ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا خوبصورت واقعہ۔ امید کرتا ہوں پسند آیا ہوگا۔ اسے جلدی سے لائک اور شیئر کر دیں۔ ابھی کے لیے آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔